السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے انشاءاللہ ہم ایک سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی آخری منزل 7ویں منزل کو انشاءاللہ ہم سمجھنا سٹارٹ کریں گے آج سے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے 30 پارے اور 7 منزلیں ہیں، تو جو 7ویں منزل ہے یہ 26ویں پارے کی اندر ہے سورہ قاف، سورت نمبر 50، اس سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور آخر تک سورہ الناس تک چلتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ چھوٹے چھوٹے دروس کر کے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایک تھوڑا سا تمہیداً کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس سے تھوڑا یہ تعارف کہہ لیں کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آخری منزل کے اندر ہے کیا۔ آخری منزل کے اندر زیادہ تر صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور مکہ کے اندر کیونکہ ابھی اسلام کا آغاز تھا، وہ لوگ اسلام سے متعارف نہیں تھے، اور خصوصاً وہ جو اہل مکہ تھے تو وہ زیادہ تر شرک میں مبتلا تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ حرم مکی کے اندر، حرم شریف کے اندر 360 بت تھے، اور وہ مختلف اقوام کے مختلف بت، اور ہر بت کسی نئی چیز کے ساتھ جو منسلک تھا، کسی نئے سلسلے کے ساتھ جو منسوب تھا کہ بارش کروانی ہے تو فلانے بت کو جو ہے جا کے پوجو، اس کے سامنے گریہ زاری کرو، اس کو چڑھاوے چڑھاؤ۔ اور اسی طرح سے اگر کسی کی روزی میں تنگی ہے، کسی کو شادی کروانی ہے، کسی کے گھر کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ ہر چیز کے لیے انہوں نے اپنے الگ الگ سے بت رکھے ہوئے تھے، اور وہ شرک کی بدترین قسم کے اندر مبتلا تھے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو صورتیں جو نازل فرمائی ہیں ان کے اندر زیادہ تر ایمانیات کا تذکرہ ہے، اور اس آخری منزل کے اندر یہ بہت چیز ہمارے سامنے واضح ہو کر آئے گی کہ آخری منزل کے اندر زیادہ تر جو تذکرہ ہے وہ ایمان بالآخرت کا ہے۔ یعنی ایمانیات میں ہم جانتے ہیں کہ ایمانیات ثلاثہ ہیں: ایمان باللہ، ایمان برسالت، اور ایمان بالعاد، آخرت پر ایمان۔ تو ایمان برسالت کے اندر پھر رسولوں کے اوپر ایمان، فرشتوں کے اوپر ایمان، اور کتابوں کے اندر ایمان، یہ تینوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ لہٰذا جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر ایمانیات کا تذکرہ ہے، اور ان ایمانیات میں سے ایمان بالآخرت کا بہت زیادہ تذکرہ ہے۔ اب اس کے پیچھے ایک جو منطق بیان کی جاتی ہے، اور عقلی طور کے اوپر بھی یہ بات سامنے واضح ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے اندر تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام جو ہے وہ لوگوں کے اندر عام کرنا شروع کیا، تو وہ قوم کسی حد تک اللہ کو مانتی تھی، یعنی وہ بتوں کو مانتے تھے، اور وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بت ہی ہمیں دیتے ہیں، بلکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ بت ہمارے سفارشی ہیں، ہم کوئی بھی دعا ان کے سامنے کرتے ہیں تو یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے ہمیں لے کر دیتے ہیں۔ لہٰذا وہ بت تھے کیا کہ آج بھی یہ ہمارا ہمسایہ ملک جو انڈیا ہے اس کے اندر اسی کی بہت ساری اقسام ہیں کہ کوئی بھی شخصیت جس نے انسانیت کی بہت خدمت کی تو شروع کے اندر اس شخصیت کو پوجا جاتا ہے، آہستہ آہستہ پھر اس کی ایک مورتی بنا کر رکھ لی جاتی ہے اور اس کی عبادت ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر 1-2 جنریشن گزرنے کے بعد اس کو وہ لوگ ایک بھگوان مان لیتے ہیں اور اس کی باقاعدہ جو ہے پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہی تصور ان کا تھا کہ وہ پہلے کچھ انبیاء کی مورتیاں بنائی ہوں گی، پھر اپنے کچھ صالحین کی، کچھ اس طرح سے ان لوگوں نے مورتیاں بنا کر وہ 360 بت جو وہاں پر رکھے ہوئے تھے۔ لہٰذا اللہ کو کسی حد تک وہ مانتے تھے کہ یہ ایک سپریم پاور جو اوپر ہے وہ اللہ کی ہے، لہٰذا یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں۔ لہٰذا ایمان باللہ کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی رمق ان کے اندر تھی۔ اور پھر جیسا کہ اس بات کے اندر پہلے ہی عرض ہو چکا کہ وہ جو اپنے صالحین لوگ تھے ان کی مورتیاں بناتے تھے، ان میں انبیاء بھی تھے، رسل بھی تھے، اور صالحین بھی تھے، ان کے اوپر جو احسان کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی تھے۔ لہٰذا اسی طرح سے وہ رسولوں کو بھی کسی حد تک مانتے تھے کہ ایسے انسان ہیں کہ جو اللہ ان کی طرف جو ہے وہ وحی نازل کرتا ہے، لہٰذا وہ انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو مبعوث فرماتا ہے۔ لہٰذا کسی حد تک وہ انبیاء کے اوپر بھی ان کا ایمان تھا۔
لیکن جو ایک آخرت کا نظریہ تھا کہ ہم مر جائیں گے، اس کے بعد پھر سے ہمیں جو وہ زندہ کیا جائے گا، تو یہ چیز ان کے لیے ایک نئی چیز تھی۔ لہٰذا اب انہیں طرح طرح کے اشکالات آتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، یہ سورہ کاف کا ہم آغاز کریں گے تو اس کے آغاز ہی کے اندر وہ بات سامنے آ جائے گی کہ جب ہم گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ کر اس کے اندر ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس سے بھی بڑی بات کہ جب ہمارے پچھلے ہزاروں سال پہلے جو انسان مر گئے ان کا تو نام و نشان تک ختم ہو گیا، ان کو تو ویسے بھی کوئی نہیں جانتا ہے، تو ان سب کو ایک ہی دفعہ اکٹھا ہی پیدا کیا جانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ بات ان کی عقلوں سے بہت دور تھی۔ تو اس جو آخری منزل ہے تو اس کے اندر زیادہ تر مکی صورتیں، اور مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر ایمان بالآخرت کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ لہٰذا ہم آغاز کرتے ہیں، اس کی چند ابتدائی آیات آج ہم سمجھیں گے۔ تو سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اب ہم باقاعدہ سورہ قاف کا آغاز کر رہے ہیں، تو اس کا پہلا ہی حرف حروف مقطعات میں سے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس حرف کا کوئی معنی، کوئی مطلب نہیں ہوتا، یہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کا کیا معنی ہے، تو لہٰذا ان کا ترجمہ جیسے یہ لکھے جاتے ہیں تو ویسے ہی کیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم، سورہ آل عمران کا بھی آغاز اسی طرح سے، تو ان کا ترجمہ بھی الف لام میم ہی کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے اس کا پہلا حرف قاف ہے تو اس کا ترجمہ بھی قاف ہی ہوگا۔ والقرآن المجید، قسم ہے اس بزرگی والے قرآن کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک جو کلام ہے اس کا آغاز ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ یہ جو کتاب نازل کی جا رہی ہے اسی کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منہم، بلکہ تعجب کرتے ہیں کہ ان کے پاس آئے ڈرانے والے، منہم جو کہ انہی میں سے تھے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو یہ جو کفر کرنے والے ہیں تو ان لوگوں نے کہا یہ تو ایک بڑی عجب چیز ہے، یہ تو بڑی ایک عجیب بات ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہوا، ہمارے اندر پلا بڑھا، ہمارے بچوں کے ساتھ جو وہ کھیلتا ہوا بڑا ہوا ہے اور ہمارے ہی اندر رہ رہا ہے، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف جو اللہ کا کلام آتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے جو وہ ہم کلام ہوا، اللہ کا فرشتہ جو میرے پاس آیا ہے۔ لہٰذا یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یعنی یہ ایمانیات ثلاثہ میں سے ایمان بالرسالت کے اوپر جو ان کا اشکال تھا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، قسم ہے اس بزرگی والے قرآن کی، قرآن المجید، یعنی ایک وہ کلام کہ جس کے بارے میں وہ شک کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی قسم یہاں پر کھائی ہے کہ جس شخصیت نے اس قرآن کو نازل کیا ہے وہ اس قدر جو ہے اس کے اوپر یقین والی بات ہے کہ اسی کی قسم کھائی جا رہی ہے، بزرگی والے قرآن کی قسم ہے کہ وہ اس بات پر تعجب کرتے ہیں، ان کو یہ بات عجیب لگتی ہے کہ ایک انہی میں سے جو ہے وہ ان کی اصلاح کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ لہٰذا اب ان کی یعنی یہ مشرکین مکہ میں سے بعض لوگوں کے اس طرح سے بھی اقوال آتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ ہی کی طرف آنا تھا، ہم میں سے کسی اور کی طرف کیوں نہیں آ گیا؟ یا پھر بعض روایات کے اندر ملتا ہے، بلکہ قرآن ہی کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ہماری طرف بھی آ جائے، چلو ٹھیک ہے آپ کے اوپر پوری کتاب نازل ہو رہی ہے تو کوئی ایک آدھ دفعہ ہماری طرف بھی آ جائے، ہمیں بھی یقین ہو جائے کہ واقعی اللہ کا جو فرشتہ آتا ہے، تو یہ ان کے لیے ایک نئی بات تھی۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی میں سے ایک ڈرانے والا ہمارے پاس آ گیا، تو یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا،
کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، اس مٹی کے اندر گل سڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہم اسی مٹی کا جو وہ حصہ بن جائیں گے، تو دوبارہ سے اٹھایا جانا، دوبارہ سے زندہ کرنا، ذالک رجم بعید، یہ تو دوبارہ سے اٹھایا جانا یہ بہت دور کی چیز ہے۔ تو لہٰذا یہ عقل کے اندر آنے والی بات نہیں ہے کہ ایک انسان مر گیا، وہ اس کے اندر ختم ہو گیا زمین کے اندر، تو پھر دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا۔ اور پھر ایک طرف تو یہ ہے، اگر آج کے دور کے اندر رہ کر بھی ہم اگر واقعی عقلی طور کے اوپر اس بات کو جاننے کی کوشش کریں تو بہت سارے اشکالات جو وہ ذہن کے اندر آتے ہیں کہ اب یعنی جس طرح سے زمین کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بہت سارے ہر گورنمنٹ، ہر ملک جو ہے اس بات کے اوپر بڑا زور دے رہا ہے کہ اپنی آبادی کو کم کیا جائے، یعنی آبادی کو بڑھنے سے روکا جائے، کہ اگر آبادی جس طرح سے بڑھ رہی اسی طرح سے بڑھتی چلی گئی تو ایک وقت آئے گا کہ ہمارے لیے اس زمین کے اوپر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان نے چاند کے اوپر جانے کی کوشش شروع کر دی ہے کہ کسی طرح سے وہاں پر آبادی جو ہے وہ ہونی شروع ہو جائے تو ہم انسانیت کو یہاں سے ادھر منتقل کر دیں گے۔ اور اب اس سے بھی بڑھ کر وہ مارس کے اوپر جا رہے ہیں، مریخ جس کو ہم بولتے ہیں اردو میں، تو اس کے اوپر جا کر انہوں نے بہت سارے ایکسپیریمنٹ کرنے شروع کیے ہیں کہ انسانیت کو وہاں پر آباد کیا جائے، کہ جس طرح سے آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو ایک ٹائم آئے گا یہاں پہ رہنا جو ہے مشکل ہو جائے گا، یہاں کے وسائل کم پڑ جائیں گے، زمین کے اوپر جگہ کم پڑ جائے گی جہاں پر انسانوں نے بسنا ہے۔ اور اللہ تو فرما رہا ہے کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام لوگوں کو جہاں پر زندہ کیا جائے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جنریشن اس دنیا کے اوپر رہ رہی ہے اور انسانیت کو اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر یہ آبادی ایک حد سے بڑھ گئی تو یہاں پر رہنا مشکل ہے، تو جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام لوگوں کو ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، ایک ہی دفعہ جو اٹھا کر یوم محشر جو ہے وہ قائم کرے گا، تو یہ تمام انسانیت کیسے یہاں پر آئے گی؟ یہ بھی ایک آتا ہے نا ذہن کے اندر کہ یہ کیسے ہو پائے گا۔ پھر دوسری چیز کہ اس زمین کی خاصیت ہے کہ ہم کوئی بھی چیز اس کے اندر دباتے ہیں تو وہ کچھ عرصے کے بعد وہاں پر ختم ہو جاتے، گل جاتی ہے، اس کے اندر شروع کے اندر وہ کیڑے پڑ جاتے ہیں اور پھر وہ ایک پورا پروسیس چلتا ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، زیرو ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ بھی ایک مٹی کا حصہ ہے، آپ اب اس کو تلاش کریں تو اس میں سے مٹی میں سے وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح سے جب انسان کو اس کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ بھی اسی طرح سے گل سڑ کر اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے چلو مسلمان، عیسائی، یہودی، یہ تو چلو مسلمان اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، کچھ وہ بھی اقوام ہیں جیسے ہندو ہیں تو وہ اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں، جلانے کے بعد اس کی جو راکھ ہوتی ہے اس کو کسی سمندر کے اندر بہا دیا جاتا ہے، تو وہ تو یعنی مٹی کے اندر گیا ہی نہیں، مٹی کے اندر جانے سے پہلے ہی وہ جو ہے وہ مٹی ہو گیا۔ اور اسی طرح سے کچھ اقوام ہیں کہ جو اپنے مردے کو کسی اونچی جگہ کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور وہاں پر پرندے، کوئی جانور، کوئی بھی جس کی وہاں تک رسائی ہے وہ آ کر اس مردے کو جو ہے وہ کھا جاتا ہے۔ تو اب یعنی ایک مردے کو اس زمین کے اندر دفن کیا تھا تو قیامت والے دن اللہ نے لفظ کن کہا تو وہ وہاں سے اٹھ گیا، تو ایک شخص جس کو جلا کر اس کی راکھ کو پھینک دیا تھا تو وہ راکھ کے کتنے ٹکڑے کہاں کہاں پر پہنچ گئے۔ اور پھر اسی طرح سے اگر کوئی شخص کو کسی بلندی کے اوپر رکھا تھا تو کئی سارے پرندوں نے کھایا، کئی جانوروں نے کھایا، تو وہ جانور کہاں کہاں پر اور وہ پرندے کہاں کہاں پر گئے، اور پھر وہاں پر جا کر کون کہاں پہ مرا وہ ادھر دفن ہوا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سب کو ایک ہی دفعہ جو ہے وہ زندہ کر لیا جائے گا؟ اگر آج بھی ہم عقلی طور کے اوپر سوچیں تو ذہن کے اندر ایسی بات آتی ہے کہ یہ اٹھایا جانا کیسے ممکن ہے؟ یہ تھوڑا عقل سے ماورا نظر آ رہا ہے۔ تو اسی کا اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر جو ہے وہ جواب دیا ہے، قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، بے شک تحقیق ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے۔ اب ہمارا جو اشکال ہیں، ہماری جو ذہن کے اندر ایک رکھنا پیدا ہوا کہ یہ کیسے زندہ کیا جائے گا، وہ رکھنا اسی وجہ سے پیدا ہوا نا کہ یہ زمین کے اندر گل سڑ کر ختم ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں نے بھی یہی کہا تھا نا، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، زمین کے اندر گل سڑ جائیں گے، ہم مٹی کا حصہ بن جائیں گے،
تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ ہمارے پاس علم ہے کہ زمین ان کے جسموں میں سے کیا کام کرتی ہے۔ لہذا اللہ کے لیے کتنا آسان ہے یہ سسٹم سارا جو بنایا، کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے بنایا ہے نا۔ جو زمین کے اندر ہر چیز ہضم ہو رہی ہے، کوئی گل سڑ جاتی ہے، ختم ہو رہی ہے، وہ نظام کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اور ہو سکتا ہے اللہ نے یہ نظام بنایا ہی اس لیے ہو کہ انسانوں کو اس کے اندر دفن کیا جانا ہے، اور اس زمین اس کو کھا کر اپنے اندر محفوظ رکھے گی، خاص اس دن کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم دینا اور وہ انسان یہاں سے نکلیں گے۔ لہٰذا وہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، بے شک تحقیق ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے، وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس اس کا محفوظ ریکارڈ ہے۔ ہر چیز ہمارے پاس بائی ریٹن ہے۔ ہم جانتے ہیں زمین کے کس حصے نے انسان کے کس حصے کو اپنے اندر دفن کیا ہے، اور وہ گل سڑ کر ختم ہو کر یہ مٹی کا حصہ نہیں ہو گیا، بلکہ وہ گل سڑ کر اس کا حصہ ہوا، اس کو محفوظ کیا ہے۔ اگر اس کو ایسی باڈی کو ہی محفوظ کرنا تھا تو ہو سکتا ہے کچھ کہیں پہ ضائع ہو جائے، تو وہ جس جگہ کے اوپر محفوظ کیا اس کو اسی کی شکل کے اندر ڈال دیا، تاکہ اب کسی کو پتہ ہی نہ چلے، کوئی اس کو چرا ہی نہ سکے، کہ باڈی کا کوئی حصہ چرا کر کسی دوسری طرف جا ہی نہ سکے، وہ اسی کا حصہ بن گیا ہے۔ اور جس اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہے، جس اللہ نے اس کو وہاں پر محفوظ کیا ہے، تو وہی اللہ اس دن حکم دے گا کن، تو سارے کی ساری انسانیت، تمام کی تمام مخلوق اٹھ کھڑی ہوگی، اور وہ بھاگے چلے جائیں گے اللہ کے اس میدان کی طرف کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا محشر لگایا ہوگا۔ لہٰذا یہ ایک جو ذہن کے اندر اشکال پیدا ہوئے کہ ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر تذکرہ فرمایا، اور اسی طرح سے آگے ہم پورا جب سمجھتے چلے جائیں گے تو اسی طرح کے مضامین آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی عقل کے مطابق انسان کو دلائل دے کر، انسان کے تجربات سے انسان کو دلائل دے کر، انسان کی اس روزمرہ کی زندگی جو اس کے واسطے جن چیزوں سے پڑھتے ہیں، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو دلائل دے کر انسان کو اس بات کے اوپر قائل کرے گا کہ واقعی مرنے کے بعد ایک دن تمہیں دوبارہ سے زندہ ہونا ہے، اور اس دنیا کے اندر رہ کر جو کچھ تم نے کیا ہے اس کو تمہیں وہاں پر جو پھر حساب دینا ہے۔ اور یہ آخرت کا ایمان جو ہے، یہی وہ ایمان ہے کہ اگر انسان واقعتاً یقینی طور کے اوپر اس کے اوپر ایمان لے آئے تو پھر اس کے اعمال لازمی صحیح ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ تو یہ وہ معاملہ ہے کہ جو انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور واقعی جس قدر جس کا اس کے اوپر یقین ہوگا اسی قدر وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا۔ کیونکہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کوئی پڑھ رہا ہے، بچہ کوئی پیپر حل کر رہا ہے، یا پھر کوئی مزدور کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی مکان بن رہا ہے، کوئی انجینئر کوئی دوسرے کام کے اندر کوئی کہیں پہ بھی کچھ بھی کر رہا ہے، تو جب اس کو اس بات کا آئیڈیا ہو کہ جس شخص نے اس کو اجرت دینی ہے، جس نے اس کو سیلری دینی ہے، جس نے اس کو کام دیا ہے، اس کام کا معاوضہ جس نے اس کو دینا ہے وہ آ گیا ہے، اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ یہ کام کس طرح سے کر رہا ہے، تو وہ اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ اس کام کو کرتا ہے، اپنی پوری توجہ کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، بغیر کسی غلطی ہوئے وہ اس کو انجام دینا شروع کر دیتا ہے، تاکہ وہ شخص اس سے خوش ہو کر اس کی اجرت جلدی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ انعام کے طور کے اوپر زیادہ بھی دے دے۔ تو یہ انسان کی نیچر ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان کو اس بات کا پتہ ہو کہ آج جو بھی میں کچھ کروں گا، عنقریب آنے والا ہے وہ دن کہ جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور مجھ سے پورا حساب لیا جائے گا کہ تم جہاں پر کیا کر کے آئے ہو، تو میں اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی اپنے آپ کو پوری طرح سے صحیح طور کے اوپر لے کر جاؤں گا، تاکہ اس دن مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے تو ہمیں باقی لوگوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے ساتھ اٹھیں،
اور انہی کے ساتھ ہمارا انجام ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ تو ایسے ہمیں کام کر کے جہاں سے جانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔